قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ باقیات الصالحات کی تفسیر میں احادیث و آثار ذکر فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی ہیں ان سے کیا مراد ہے. تو اب حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ باقیات الصالحات، یہی ذکر اللہ جو ہے قائم رہے گا، باقی رہے گا، اور اس کا اجر عظیم جو ہے وہ ثابت و دائم رہے گا اللہ کی رحمت سے. باقی مال اولاد دنیا زینت یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں. یہ کسی کام نہیں آئے. اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جنت کی زمین جو ہے وہ بڑی سرسبز اور صاف اور بالکل کھیتی کے لیے تیار ہے. تم چاہتے ہو کہ وہاں اپنا باغ لگاؤ؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے جنت میں باغ لگائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنے دفعہ تم ذکر کرو گے سبحان اللہ الحمدللہ، تو اللہ پاک ہر ذکر کے بدلے میں، ہر کلمے کے بدلے میں وہاں تمہارے لیے ایک درخت لگ جائے گا. تو لہذا وہ ہمیشہ، اور جنت کی نعمتیں فنا نہیں ہوگی، کیونکہ جنت فنا نہیں ہوگی تو جنت کی نعمتیں بھی فنا نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ فنا نہیں آئے گی، جیسے عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، غلمان ہے، اسی طرح روح ہے، ان پہ فنا نہیں آئے گی. لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ قابل فنا ہیں. اگر اللہ چاہے تو فنا کر دے، اگر اللہ نہ چاہے تو ان کی مرضی. اسی لیے آتا ہے نا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. مگر اللہ چاہے تو اس کو کوئی بے ہوشی نہ آئے، فنا نہ آئے، موت نہ آئے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ باقی رکھیں گے، کیونکہ وہ بنائی اسی لیے گئی ہیں کہ ہمیشہ باقی رہیں. جیسے کہ جنت کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے، جہنم کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے، تو اب جہنم بھی فنا نہیں ہوگی، جنت بھی فنا نہیں ہوگی، وہ تو باقی رہیں. اور جو ہماری نیکیاں وہاں درخت بن جائیں وہ بھی ہمیشہ باقی رہیں. اس لیے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، کلمہ تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے. یہ چار چیزیں ہوتی ہیں: تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر. سبحان اللہ تسبیح ہو گئی، الحمدللہ تحمید ہو گئی، لا الہ الا اللہ تحلیل ہو گئی، اللہ اکبر تکبیر ہو گئی. یہ کلمات جو ہیں نا بڑے عظیم کلمات ہیں. انسان کو چاہیے کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں کو ان اللہ کے کلمات سے، تسبیح سے، تنزیہ سے، تنویہ سے، تحلیل سے، تحمید سے، تکبیر سے رطب رکھے. اس لیے حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان جو ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، کہ ہر وقت اللہ کا ذکر جو ہے زبان. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے متعلقین کو اتنی ذکر کی مشق کرواتے ہیں، اتنی محنت کرواتے ہیں، اتنی مجاہدہ کرواتے ہیں
اتنی ریاضت کرواتے ہیں گویا ہر سانس جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس لیے انسان کو اللہ کے ذکر سے کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان ہمارے دلوں پہ ڈیرا جما لیتا ہے، اور جب شیطان نے دل پہ ڈیرا جما لیا تو پھر اچھائی برائی کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کی توجہ جو ہے ہر وقت شیطانی کاموں کی طرف رہتی ہے. اور جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل کے اندر نور ایمان پیدا ہوتا ہے، تو پھر آدمی کی طبیعت جو ہے وہ اطاعت اور اللہ کے اعمال صالحہ کی طرف ہوتی ہے. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر الحسن وقتادة في قوله تبارك وتعالى والباقيات الصالحات قال لا اله الا الله والله اكبر والحمد لله وسبحان الله هن الباقيات الصالحات. قال ابن جرير وجدت في كتابي الحسن الصباح البزار النبي نصر التمار عن عبد العزيز بن مسلم من محمد بن عجلان عن سعيد المقبري النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ان الباقیات الصالحات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر اس سند کے ساتھ اس روایت میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی باقیات بات. لیکن یاد رکھیں کہ اگر تفسیر میں حدیث رسول مل جائے تو اس کے بعد پھر اور کسی قول کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا، اللہ نے حضور کے سینے میں قرآن کو جمع کر کے محفوظ فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی تفسیر تفسیر بھی بیان حضور کو سکھلا دیا. دیکھو نا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا یہ الفاظ مراد ہے کہ ہم آپ کو قرآن پڑھا بھی دیں گے، آپ کے سینے میں جمع بھی کریں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم آپ کو پڑھا دیں تو آپ اس کے بعد اس کی تلاوت فرمائیں. اس سے مراد بھی الفاظ ہے، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے. اب اس کے بعد معانی کے بارے میں فرما دیا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، کہ میرے محبوب پھر اس قرآن کے الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بھی ہم آپ کو پڑھا دیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث مبارک میں کسی آیت کا ترجمہ آ جائے تو اس کے بعد تو پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر خیر القرون کے دور کے بعد ایسے ایسے عظیم فتنے اٹھے کہ انہوں نے، جیسے زرتشت تھے، مجوسی تھے، مزدک تھے، فارس تھے، روافض تھے، خوارج تھے، ان لوگوں نے پھر نعوذ باللہ اسلام سے دشمنی یہ کی کہ مسلمان بن کے اور جھوٹی حدیثیں، جھوٹے آثار، جھوٹے اقوال کتابوں میں داخل کریں. اور سب سے بڑا خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہے. اب دیکھو نا، باہر کا آدمی ہے، اس سے تو آدمی مقابلہ کرے. مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں کٹھے آتا ہے، کٹھے بیٹھتا ہے، کٹھے تفسیر پڑھتا ہے، مجھے کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے.
ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا، اتنی موضوع حدیثیں بنائی گئیں، اتنی جھوٹ بولے گئے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک تھا ابن ابی الاوجاع، اس کو سزائے موت کا حکم ہوا، تو جب اس کو پھانسی پر لے جا رہے تھے تو اس سے پوچھا کہ یار تم نے کتنی حدیثیں بنائی؟ 4000 حدیثیں تو میں نے جھوٹی صرف حلت و حرمت کے بارے میں بنائی، یعنی حلال و حرام کے بارے میں۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ کوفہ جو ہے نا، یہ تو محلت ضرب ہے، یہاں تو حدیثیں جھوٹی ایسے بنتی ہیں جیسے ٹکسال میں پیسہ بنتا ہے۔ اسی لیے محدثین ڈرتے تھے کہ اگر تمہیں 100 روایت ملے اور راوی کوفی ہوں تو 99 کو تو غلط سمجھنا، ایک کے بارے میں بھی خیال کرنا۔ یہ عالم جب ہو جائے، اچھا اس کے بعد جناب دورہ انبیاء کا، عباسیہ کا، ان کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ حضرت عباس جو ہیں یہ عم النبی المصطفیٰ، حضور کے چچا ہیں، عباس ابن عبد المطلب۔ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ابن عباس کے بیٹے ہیں، حبر المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اب لوگوں نے حضرت عباس کے نام سے عباسی خلفاء کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹے آثار بنائے کہ یہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اور یہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کو پتہ ہی نہیں۔ اسی لیے تفسیروں میں آپ کو اگر آپ مطالعہ کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ہی صفحے میں آئے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا، اور تینوں متناقض ہیں آپس میں۔ تو اب 3 باتیں نعوذ باللہ ایک دوسرے سے متناقض تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ تھا اور ظلم۔ اچھا پھر لوگ پیدا ہوئے جن کو آپ صوفیہ کہتے ہیں، انہوں نے محبت میں غلو میں آ کر ایسے اقوال اور ایسی روایات بنائی کہ انہوں نے اور بیڑا غرق کر دیا۔ اس لیے قرآن اور حدیث کا سمجھنا اور اس پہ قائم رہنا، اللہ سے دعا مانگا کریں اور سب سے پہلے قرآن کو قرآن سے سمجھا کریں اور قرآن پاک کو ان حدیثوں سے جو صحیح احادیث مبارک ہیں۔ اس لیے اللہ محدثین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے سیاست کا ایک کتب کا مجموعہ ہمیں دے دیا کہ ہم اب تحقیق میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم کہہ دیتے ہیں ابھی بخاری شریف میں، مسلم میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، وہ تحقیق کر چکے۔ اسی لیے جب استنباطات کا دور آتا ہے تو فوراً ہم کہہ دیتے ہیں بھئی امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، ہم سے بس السلام علیکم، کیونکہ جتنی محنت وہ کر چکے ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اچھا اور خدا کی شان دیکھیں، اگر آپ غور کریں اس مسئلے میں تو خیر ایک ادنا طالب العلم ہوں، میں کیا اور میری بساط کیا، ہم تو اپنے بڑوں کی باتیں نقل کرتے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، زبان ہم مارتے رہتے ہیں، باتیں تو بڑوں کی ہوتی ہیں۔ تو بات اگر غور کریں نا جی کہ اللہ نے حضور کی حدیث کا کام جو لینا تھا کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، تو ایسے لوگ پیدا کیے جن کو 3 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ حدیث سند کے ساتھ یاد تھی، ایسے حافظ دیے۔ امام ابی داؤد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے جب آئے بغداد میں، لوگوں کو پتہ چلا کہ محدث عظیم ابی داؤد کا بیٹا آیا ہے، تو لوگ امٹ پڑے زیارت کے لیے۔ اتنا لوگ جمع ہوئے کہ جامع بھر گئی، سڑکیں بھر گئیں، لوگ زیارت کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں کچھ حدیثیں سنا دیں، ہم اسی لیے تو حاضر ہوئے۔
انہوں نے کہا میرے ساتھ کتاب نہیں ہے تو کل پہ رکھ لیں. تو کچھ لوگوں نے آپس میں خسر پسر کی، یار اچھا محدث ہے، اس کو کوئی حدیث ہی یاد نہیں، کتاب نہیں ہے تو بس اس کا معنی یہ ہے کہ بس اس کا علم ختم ہو گیا. تو حضرت کے کان میں جب بات پڑی تو جلال میں آئے، ممبر پہ بیٹھے اور 3 دن میں پورا ابو داؤد یاد سنا دیا. سنن ابی داؤد اتنی بڑی کتاب ہے، 3 دن میں یاد سنا. اللہ حافظ. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کشتیوں میں سفر کر رہے تھے، بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ہوا موافق چل پڑے کشتی چل پڑتی، ہوا مخالف ہو گئی لنگر ڈالا کھڑے رہے. تو 2 مہینے 6 مہینے لگتے تھے ہند سے جدہ آنے کو، 4 مہینے 6 مہینے لوگ کھڑے رہتے تھے راستے. ہوائیں مخالف چل رہی ہیں، بس کہیں کنارے کے قریب آئے لنگر ڈالا کھڑے ہو کیا کشتی چلتی رہی. تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ بھی اس کشتی میں تھے اور ہم تلامذہ بھی کشتی میں تھے. تو ہم شاگردوں نے مشورہ کیا کہ پتہ نہیں اس کشتی میں ہمارے 2 مہینے لگے 1 مہینہ لگے، تو حضرت کی خدمت میں عرض کریں کہ روزانہ ہمیں حدیث پڑھاتے رہیں، فارغ تو نہ بیٹھیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک، اگر تم لوگوں کو شوق ہے پڑھنے کا تو میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں. وقت مقرر ہو گیا، لیکن انہوں نے حکم دیا کہ میرے درس میں صرف وہ طالب بیٹھیں گے کہ جو حدیث میں پڑھاؤں گا وہ ضبط تحریر میں لائیں گے اور لکھیں گے. جن کے پاس یہ انتظام نہ ہو وہ نہ بیٹھے. اب امام ترمذی فرماتے ہیں میں روتا رہا اللہ سے کہ نہ میرے پاس قلم ہے، نہ کاغذ ہے، نہ لکھنے کا سامان ہے. باقی لوگوں کے پاس تو ہے، اب مانگتا میں بھی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہ جب وہ حلقہ بنتا نا تو سب کے پیچھے ایسے کر کے بیٹھ جاتا اور تاثر یہ دیتا کہ یہ بھی شاید لکھ رہا ہے، تاکہ استاد اٹھا نہ دے ہلکے سے درس سے، کبھی تم تو نہیں لکھتے ہو، لکھ جاؤ. استاد تو استاد ہے. وہ فرماتے ہیں اسی طرح کوئی 4 دن گزر گئے اور روزانہ حضرت جو ہے 30 حدیثیں 20 حدیثیں 30 حدیثیں 20 حدیثیں پڑھاتے تھے، لکھواتے تھے. 5ویں دن حضرت کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا ترمذی کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو، قلم نہیں ہے، کاغذ نہیں، یہ 5 دن تم نے کچھ لکھا. اس نے کہا جی کاغذ قلم ہی نہیں لکھتا کیا؟ میں نے کہا یوں کر کے تم پیچھے کیوں بڑھ رہے؟ میں نے کہا اس لیے حدیث سے سنتا تو رہوں گا. تم نے میری 5 دن کی محنت ضائع کر دی نا، آئندہ نہ بیٹھنا میرے درس میں. میں نے کہا حضرت ضائع تو نہیں کی. کیسے ضائع نہیں کی؟ میں نے کہا جی سن لو. تو میں نے اسی وقت کھڑے ہو کے حدیثیں پڑھنی شروع کی سند سے کہ پہلے دن آپ نے ہمیں یہ 20 حدیثیں پڑھائی، دوسرے دن یہ پڑھائی، تیسرے دن یہ پڑھائی، چوتھے دن یہ پڑھائی، 5ویں دن یہ پڑھائی. 200 حدیث ما سند و متن امام ترمذی نے یاد. حضرت شیخ نے فرمایا ترمذی تم ہی میرے قائم مقام بننے کے اہل ہو، بس اب تم آگے بڑھ سکو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ نے حضور کی حدیث کی حفاظت کا کام لینا تھا تو دماغ بھی دیے، حافظے بھی دیے. جب حدیث منضبط ہو گئی، تدبیر ہو گئی، حافظے ختم کر دی اللہ نے، بات ہی ختم. اچھا اس کے بعد فقہا سے کام لینا تھا تو اللہ نے 4 بندے پیدا کر اجتہاد کر کے مسائل کٹھے کر کے گلدستے بنا کے سنوار کے نکھار کے ہمارے سامنے موتیوں کی مالا بنا کے رکھ کے چلے گئے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں برسائے.
اچھا، ان کے بعد چونکہ ضرورت نہیں رہی اجتہاد کی، اللہ نے اجتہاد کا تحفظ ختم کر دیے، مجتہد اب دنیا میں ہے کوئی؟ اب کون اجتہاد؟ ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہر مسئلہ تقریباً قیامت تک حل ہے۔ یہ اللہ کی حکمت۔ اس لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے، مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی حدیث جو ہے قرآن کی موافقت میں ہے، مخالفت میں ہے۔ قرآن کی حدیث مخالف کیسے بن سکتی ہے؟ تو صاف بات ہے کہ یہ وضع کی گئی ہے۔ اس میں کون سا راوی ایسا ہے جو وضاح ہے، جو کذاب ہے، جو دجال ہے؟ کون سا راوی ایسا ہے اس کے اندر جس نے جھوٹی روایات کڑی ہیں؟ اس کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے جی ہم اردو پڑھے ہوئے ہیں، ہم بھی مفسر ہیں۔ بڑے اردو کے پروفیسروں نے قرآن کے ترجمے لکھ دیے ماشاءاللہ، جن کو آج تک یہ بھی پتہ نہیں لگ سکا کہ الہ کا اور اللہ کا کیا فرق ہوتا ہے۔ بس اللہ کی شان ہے۔ اور آج کل پڑھانے والے میرے جیسے آ گئے بدھو، اور پڑھنے والے آپ جیسے لوگ آ گئے، بزرگ آ گئے ماشاءاللہ۔ آپ تو سمجھدار ہوں گے، پر استاد بدھو ہے۔ مہنگائی ہے، چل رہی ہے، اگلے دور میں خدا جانے کیا ہوگا۔ شاید یہ ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے بھی نہ رہیں، کیونکہ ان حالات کا دور ہے نا۔ اب کوئی دیکھو، آپ ٹھنڈے دل سے آنکھیں بند کرو، ذرا غور کرو۔ آپ کے اپنے ملک میں، محلے میں کوئی بڑا آدمی اپنے بیٹے کو قرآن حدیث پڑھاتا ہے؟ ٹھنڈے دل، ناراض نہ ہو بھئی۔ آپ کے ہند و پاک میں آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، جو بڑی بڑی فیملیاں ہیں، یہ جناب قزلباش ہیں، دلتانی ہیں، ٹوانے ہیں، قریشی ہیں، گردیزی ہیں، جیلانی ہیں، یہ جناب مہر ہیں، یہ جناب بگٹی ہیں، مینگل ہیں، شر ہیں، مری ہیں، جتوئی ہیں، کھوسے ہیں، یہ بڑے بڑے جو نام ہیں، یہ ان کا کون سا بچہ ہے جو قرآن حدیث پڑھتا ہے؟ میری تو برادری ہے نا، جو میں تو جانتا ہوں، ایک بچہ جس نے قرآن حدیث پڑھا۔ کوئی آکسفورڈ پڑھتا ہے، کوئی ہارورڈ پڑھتا ہے۔ اب ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جو پیدا ہوتے ہیں اور ان کی آیا جو ہے وہ انگریز ہوتی ہے، تاکہ ہمارے بیٹے کی زبان جو ہے نا انگریزی، ایسے لگے کہ بالکل انگریز کا بیٹا ہے، مسلمان کا بیٹا ہی ہے۔ آیا انگریز ہوتی، پھر ان کو جناب نرسری میں ڈالا جاتا ہے، ان اسکولوں میں جہاں پڑھانے والے بالکل ٹیوٹر پڑھانے اور سب انگریز ہوتے ہیں۔ پھر وہ جناب آ جاتے ہیں اس سے اوپر کے کالجوں میں، پھر وہ سیدھے باہر چلے جاتے ہیں۔ کوئی آسٹریلیا چلا گیا، کوئی ہارورڈ چلا گیا، کوئی آکسفورڈ چلا گیا، کوئی کیلیفورنیا چلا گیا، فونکس چلا گیا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں چلا گیا، جہاں شیطان ننگا ناچتا ہے، اور جہاں الگ سے لے کر یہ تک بریف کیا جاتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن بنو تو قرآن کے بنو، جب تک قرآن ہے تم ترقی نہیں کرو۔ ان بیچاروں کا مجھے بتاؤ قصور کیا ہے؟ جتنے تمہارے ہوتے ہیں نا 4 اسٹار اور 3 اسٹار اور 5 اسٹار، یہ جنرل کرنل اور ایڈمرل، یہ سارے باہر پڑھتے ہیں۔ بیچاروں کو قصور کیا ہے؟ انہوں نے پڑھا ہی نہیں غریبوں نے۔ ان کو اتنا پتا ہے کہ بھئی میرا باپ مسلمان تھا، تم مسلم، بس اس کے علاوہ اس کو کوئی پتہ نہیں۔ کیا کریں وہ غریب، کیا کرے؟ ہم جو کہتے ہیں وہی جی اسلام کا نہیں کرتے، وہ اسلام پڑھا ہی نہیں، غریب نے کون کرے؟ اس غریب نے اسلام پڑھا نہیں، وہ تو یہی اسلام سمجھتا ہے کہ بھی ہم آپ کو نہیں روکتے، نمازیں پڑھو، مسجدوں میں جاؤ، تہجدیں پڑھو، کبھی روکا ہے؟ حج پہ جاؤ، لاکھ دفعہ حج کرو، عمرے پہ جاؤ، عمرے کرو، کام یہی اسلام ہے، بس یہی انہوں نے تو یہی اسلام سمجھا ہے۔ ان کا بھی ان غریبوں کا انتظار سچی بات یہ ہے، قصور کوئی نہیں۔ ہمارے مسجدوں میں، مدرسوں میں کون آتا ہے؟ موچی کا بیٹا، پابلی کا بیٹا، لوہار کا بیٹا، ہاری کا بیٹا، کمی کا بیٹا،
غریب وہ لنگڑا اندھا لولا اپاہج، چلو یہ مسجد کے مدرسے میں ڈال دو، مولوی روٹی بھی دیں گے، پڑھاتے رہیں گے، پڑھ گیا نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا، پڑھ گیا تو چلو ماں باپ مر جائیں گے تو بعد میں دعا تو مانگ لے گا۔ یہ ہے ہمارا میٹیریل، جو ہمارے پاس مولوی بننے آتا ہے نا، یہ ہمارا میٹیریل ہے۔ جو سید ہے، افغان ہے، چودھری ہے، خان ہے، گودا ہے، سردار ہے، وڈیرا ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہمارے پاس یہ میٹیریل آپ بھیجتے ہیں مدرسے میں، موچی کا بیٹا، پاولی کا بیٹا، لوہار کا بیٹا، کمی کا بیٹا، درخان کا بیٹا، وہ بھی اندھا لولا لنگڑا پاگل اپاہج غریب۔ بھائی صاحب میرے بچے کو پڑھا، ہاں جی مجھے پتہ ہے، اور تو آنا نہیں ہے تو نہ جانے دو۔ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے نا بھی اور تو آنا نہیں ہے نا، جو آ گیا ہے مال اسی کو تو نہ جانے دو نا۔ اس لیے جناب وہ لگے رہتے ہیں، کوئی 7 سال پہ انشاءاللہ پہنچتا ہے دل کا رسول فضل اللہ تک، کوئی 9 سال کے بعد پہنچتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تک، کوئی 20 سال کے بعد اللہ کیوں آتا ہے تو وہ ہے نا بالکل کرج ہوتے ہیں، احساس کم تری میں مرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی الا ماشاء اللہ کسی سید کا بیٹا یا کسی خان کا بیٹا جو انگلش تعلیم میں نہ چل سکا، یا اس کے باپ نے دیکھا کہ میرا کانسٹیٹیوشن جو ہے ووٹ کا حلقہ، اس میں مولوی زیادہ ہے، یار ایک مولوی لڑکا بنا دو، چلو اس کے نام پہ ووٹ دے دیا کریں گے۔ دیکھو صبح دیکھا تو میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑا، دیکھا داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ تو تمہاری جماعت کا ہے۔ اچھا پھر وہ ایسے سمجھدار ہوتے ہیں جو جائے اس کو کہتے ہیں تمہاری جماعت کا۔ سردار تو تیز لوگ ہوتے ہیں، بریلوی جائیں کہیں گے حضرت یہ تو سبحان اللہ ماشاءاللہ بالکل آپ کی جماعت کا، دیوبندی جائیں کہیں گے سبحان اللہ یہ تو آپ کا ہے، تبلیغی جائیں سبحان اللہ یہ آپ کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہے۔ وہ پھر سب کو دھوکھا دیتے ہیں، انہوں نے ایک نمونہ ماڈل رکھا ہوتا ہے، جو وہاں فیل ہو گیا وہ انہوں نے ہمارے گلے میں ڈالا۔ یہ ہے حال۔ تو اس لیے قرآن پاک کو قرآن والوں سے سمجھو، جیسے کپڑا کپڑے والوں سے لیتے ہو، لوہا لوہار بناتا ہے، گاڑی جو ہے وہ میکینک ٹھیک کرتا ہے۔ اب گاڑی ٹھیک کرانی ہو تو کبھی تم اینک کی دکان پہ نہیں گئے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے ٹھیک کر دو۔ اس لیے قرآن سمجھنا ہو تو پھر اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھو، علماء کے ساتھ تعلق رکھو، دین والوں کے ساتھ تعلق رکھو، اور ان کو بھی جانچو پرکھو کہ واقعی یہ دین والا ہے یا فریبی فراڈی تو نہیں، یہ کوئی مکار عیار تو نہیں، یہ خالصتاً اللہ والا ہے، دین والا ہے، قرآن والا ہے، یا اس نے دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا حاصل کرنے کا بہانہ بنایا ہے۔ تو جب صحیح آدمی مل جائے گا تو پھر قرآن سینے میں اترتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا قرآن میں، اور اگر یہ حدیث مبارک صحیح ہے تو بات ہی ختم ہو گئی کہ باقیات الصالحات کی تفسیر جب حضور نے فرما دی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کلمہ یاد کر لو، یہی طواف میں پڑھو، ہر وقت پڑھو۔ اس لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ اعلم۔ قال وحدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان دراجا نبصر يتزون بالحيثم النبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات کہ زیادہ حاصل کرو۔ قيل وما هن يا رسول الله قال الملة قيل وما هي يا رسول الله قال التكبير والتحليل والتصبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا رواه أحمد من حديث دراج به۔ تو حضور پاک کی اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ
باقیات الصالحات کو حاصل کرو۔ صحابہ نے پوچھا اس سے کیا مراد؟ فرمایا یہی تو ملت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ملت سے کیا بنا؟ فرمایا یہی تصریح، تحمید، تعلیم، کیونکہ یہی جب تنظیم ہوگی تبھی عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ عقیدہ ہوگا تو ملت ابراہیم پہ آؤ گے۔ ملت ابراہیم یہی تو ہے کہ غیر کو چھوڑ کے اسی کی تصویر بیان کرو، اسی کی تحمید بیان کرو، اسی کی تنزیہ بیان کرو، اسی کی تقدیس بیان کرو۔ قال وهب قال اخبرني ابو صخر ان عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال ارسلني سالم الى محمد بن كعب القرظي في حاجة فقال قل له القني عند زاوية القبر فإن لي إليك حاجة قال فالتقيا فسلم أحدهما على الآخر ثم قال سالم ما تعد الباقيات الصالحات فقال لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال له سالم ماذا جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله قال ما زلت أجعلها قال وراجعه مرتين أو ثلاثا فلم ينزع قال فأبيت قال سالم أجل فأبيت فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فإن تربتها طيبة وأصوى واسعة فقلت وما غراس الجنة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اس روایت میں آتا ہے کہ ارسلنی سالم نے مجھے بھیجا محمد ابن کعب القرظی کی خدمت میں کسی کام میں، اور فرمایا کہ قل لہ القنی عند زاویۃ القبر، کہ تم اس قبر کے پاس آ جانا، میں ملوں گا، مجھے تم سے بات کہنی۔ قال فالتقیا، دونوں کٹھے ہوئے، فسلم احدهما علی الاخر، ایک دوسرے کو سلام کیا۔ ثم قال سالم نے پوچھا ما تعد الباقیات الصالحات، یہ باقیات الصالحات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فقال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ انہوں نے کہا یہ باقیات الصالحات۔ فقال له سالم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے لا حول ولا قوة الا باللہ کب سے تم نے شامل کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ تو ہے، لیکن لا حول ولا قوة الا باللہ تو مجھے پہلے روایات میں نہیں ملا، تم نے کب سے اس کو داخل کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ اس کو داخل کرتا ہوں۔ حضرت سالم نے 2 دفعہ 3 دفعہ اس کو دہرایا کہ خدا کے بندے لا حول ولا قوة الا باللہ کہاں سے داخل کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں اسی پہ قائم ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تم میری بات نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا نہیں مانتے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ابا ایوب الانصاری نے، جو صحابی ہیں میرے مدنی سرکار کے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے روایت کی کہ انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اورج بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں میں لے گئے معراج پہ، فرأیت ابراہیم علیہ السلام، میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، فقال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہاں یوں ہے، بعض حدیثوں میں ہے کہ حضور نے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون شخص ہے؟ یہاں ہے کہ جبریل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم خوش ہوئے، فرحب بی وسہل، مانا کیا ہے کہ مرحبا اتیت اہلا واتیت سہلا، یہ محاورہ ہے عرب کا کہ تم اپنے گھر آئے ہو اور نرم زمین پہ آئے ہو۔ تو انہوں نے مجھے ترہیب کہا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ حضور محمد مصطفیٰ مر امتک، اپنی امت کو جا کے حکم فرماؤ، فلتکثر من غراس الجنت، کہ جنت میں زیادہ سے زیادہ باغ لگائیں،
کیونکہ جنت کی مٹی مبارک جو ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے اور زمین بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی وسیع بنائی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا وما غراس الجنت، کہ ہم جنت میں کیسے باغ لگائیں؟ پھر نے کہا امت سے کہو کہ زیادہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی۔ اور ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے کنز من کنوز الجنت، جنت کے خزانوں میں سے ایک موتی ہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کے لیے جتنے مشکلات ہوں، جتنے ہم ہوں، جتنے غم ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، جتنی مخالفتیں ہوں، جتنی دشمنیاں ہوں، بس اسی کلمے پہ زور لگا دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس اسی پہ زور لگائیں۔ بعض روایات میں کچھ اور الفاظ بھی اس کے ساتھ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن آپ کو جتنا یاد ہے نا اتنی بھی کوشش کریں۔ یہ جو جس کو حضور نے فرمایا ہو کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اس کلمے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی غم میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، گھرا ہوا ہے اور ہموم ہیں، غموم ہیں، بس اسی کلمے سے زور لگائے، رات دن اٹھتے بیٹھتے بغیر کسی عدد کے، بغیر کسی حساب کے پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ اچھا دیکھو نا جی، مسائل حل نہ بھی ہوں، جنت میں تو باغ لگ رہا ہے، تو نقصان تو ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں کام ہو گئے یا آخرت کے بن گئے، آخرت کے کام بن گئے تو اور زیادہ اچھی بات۔ اب جناب فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا محمد بن یزید عن العوام حدثني رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد صلاة العشاء فرفع بصره في السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء ثم قال أما أنه سيكون بعد امرأ يكذبون ويضربون ومن صدقهم بكذبهم وما لهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات۔ اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک تشریف لائے اور ہم مسجد میں تھے، نماز عشاء کے بعد ہم مسجد میں بیٹھے تھے، حضور نے ایسے آسمانوں کی طرف دیکھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ڈر گئے، حتی ظننا، ہم نے گمان کیا، خیال کیا کہ کوئی حادثہ، کوئی چیز پیش آ گئی کہ حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے بعد حاکم جو ہیں آئیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، ظلم بھی کریں گے، تو جو آدمی ان کے جھوٹ اور ظلم کے باوجود ان کی تصدیق کرے، ان سے دوستی رکھے، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اور جو آدمی ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے، ان کے ظلم کی تائید نہ کرے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ فرمایا الا وان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہن الباقیات الصالحات، اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر نہیں۔ وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى بن كثير زيد النبي صلى الله عليه وسلم ان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قال بخ لخمس
ما اثقلهن بالمیزان لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ والولد الصالح يتوفی فيحتسبه والده وقال بخل لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر والجنة والنار بعض بعد الموت والحساب. حضرت حضور پاک کے غلام سے روایت ہے حضور نے فرمایا بخن واہ 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 واہ. یہ کلمہ تعریف ہے. لخمس 5 چیزیں ایسی ہیں جو میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گی قیامت والے دن. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ. اور کسی کا بچہ چلا گیا لیکن اس نے صبر کیا، بچہ بہت آ گئی، شہید ہو گیا، چلا گیا، صبر کر گیا اللہ کے لیے، تو یہ بھی اس کے میزان حسنات میں بھاری ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا بخن واہ واہ. جو آدمی ان 5 چیزوں پہ ایمان رکھے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. یؤمن باللہ والیوم الآخر وبالجنة والنار وبالبعث بعد الموت وبالحساب. ان 5 چیزوں پر ایمان لانا جو ہے وہ جنت میں داخلے کی علامت ہے. لیکن یاد رکھیں جو اللہ پہ ایمان لائے گا تب ایمان لائے گا جب رسول اللہ پہ ایمان لائے. کیونکہ ہمیں توحید کس نے سمجھائی؟ اللہ کا راستہ کس نے دکھلایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الامام احمد اتنا روح قال اتنا اوزائی انسانتی قال كان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فی سفر. آپ سفر میں تھے فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالشفرة نعبس بها فانكرت عليه فقال ما تكلمت الا ونختما وعزمها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها لي وحفظوا ما اقول لكم. سمعت رسول الله يقول اذا كان الناس الذهب والفضة فاكنزوا وانتم هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اب فرماتی ہیں کہ نظر من فقال غلام ہی انہوں نے اپنے غلام سے کہا ائتنا بالشفرۃ نعبس بها. شفرہ یعنی کھیل ہوتی ہے جیسے آپ لڈو کھیلتے ہیں نا، اس کے لیے وہ کھیلتی ہیں. فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة. میں نے کبھی اپنی زبان سے کلمہ نہیں نکالا جب سے اسلام لایا ہوں، مگر میں نے اس کو باقاعدہ نکیل ڈالی، اس کو مہار ڈالی، یعنی باقاعدہ سوچ سمجھ کے کلمہ نکالا. لیکن آج پتہ نہیں میری زبان سے کیسے نکل گیا کہ یہ شفرہ لے آؤ اور ہم کھیلیں. اچھا اس کو چھوڑو، لیکن اس کو یاد رکھو جو میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب لوگ سونا چاندی اکٹھا کریں تم اللہ کے ذکر کو سونا چاندی کے بجائے اکٹھا کرو. اور یہ دعا سکھلائی کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. یا اللہ ہمیں اپنے دین اسلام پہ ثابت قدم فرما، یا اللہ ہمیں رشد و ہدایت پہ ہمت و قوت عطا فرما. وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ اپنی نعمتوں پہ شکر کی توفیق عطا فرما. وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ اپنی عبادت کو صحیح انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما. أَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا یا اللہ ہمارا دل جو ہے ہمیں دل ایسا سلیم دل عطا فرما جس کے تیرے ذکر کے سوا اس میں کچھ نہ ہو. وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا اور سچی زبان عطا فرما.
وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، بہتر چیزیں عطا فرما، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور جو شر ہے اس سے پناہ عطا فرما، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور یا اللہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو آپ جانتے ہیں مجھ سے غلطیاں ہوئیں، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیونکہ ہر غیب کے جاننے والے آپ ہیں۔ رواه أيضا النسائي وجناح الشيطان بن نحوه، وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن حجي حدثنا محمد بن صادق وفي قال حدثني أبي قال حدثنا عمر بن الحسين عن يونس بن الجدلي عن سعد بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال كنت في أول من أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فرماتی ہیں کہ طائف والوں میں سب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں آیا، فقط من عادت من الصدقة، میں طائف کی بلندی والے حصے سے، اوپر والے حصے سے آیا صبح، فأتيت من عند العصر، میں عصر کو پہنچا، فتصاعدت في الجبل ثم هبطت، میں پہاڑ پہ چڑھا پھر اترا، فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأسلمت، حضور کی خدمت میں آ کر میں نے اسلام قبول کیا، وعلمنی، حضور نے مجھے یہ سورت پڑھائی، قل هو اللہ احد اذا زلزلت، یہ تو سورتیں حضور نے پڑھائیں، وعلمنی هؤلاء الکلمات، اور حضور نے یہ کلمات بھی مجھے سکھلائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وقالهن الباقیات الصالحات، وبهذا الإسناد من كامل الليل والزمن ثم قال، اور حضور نے فرمایا جو آدمی رات کو اٹھے اور وضو کرے اچھی طرح، منہ صاف کرے، کلی کرے، وضو کرے، ثم قال سبحان اللہ یتمرد 100 دفعہ کہے سبحان اللہ، والحمد للہ 100 دفعہ، اللہ اکبر 100 دفعہ، ولا الہ الا اللہ 100 دفعہ، من غفرت ذنوبه الا الدماء فانها لا تبطل، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے مگر حقوق قتل، دماء نہیں معاف ہوں گے، کیونکہ وہ تو حقوق العباد ہے، وہ تو جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ وقال علی بن طلحہ بعض قول الباقیات الصالحات اللہ قول لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ تبارک اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ واستغفر اللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ والصیام والصلاۃ والحج والصدقہ والعتق والجہاد والصلہ وجميع اعمال الاسناد ان الباقیات الصالحات التي تقال علیها بجنب ما دامت السماوات والارض۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ صلی اللہ علی رسول اللہ، یعنی درود شریف، روزہ، نماز، حج، صدقہ، غلاموں کو آزاد کرنا، جہاد کرنا، صلہ رحمی، تمام اعمال حسنات جو ہیں یہ باقی رہنے والے ہیں جنت میں، یہ اعمال صالحہ جو بھی ہیں سب باقیات۔ عن ابن عباس الکلام الطیب وقال عبد الرحمن سمعی الاعمال الصالحہ اللہ، تمام اعمال صالحہ جو ہیں سارے وہ باقیات الصالحات میں ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے اور اعمال شر سے محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کے دین کے معاملے میں بہت غفلت برتی جاتی ہے، واقعی یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کے ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی فکر کریں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، تو آپ ان کو دین کی کتابیں پڑھائیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں دے دیں دین کی، جیسے مثلا تقویت الایمان ہے، اسی طرح تعلیمات ہیں، اسی طرح بہشتی زیور ہے، اور کتابیں ہیں جو بھی ہیں، مقصد ہے جن میں دین جو ہے بچوں کو آئے، اور روزانہ بیٹھ کے تھوڑا سا ایک ایک صفحہ پڑھا دیا، سن لیا، سنا لیا۔ اب تو اور بھی کتابیں ماشاءاللہ بہت آ گئی۔ مدینہ منورہ جانے کے لیے 2 طریقے ہیں عرب میں،
یا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ صبح کی نماز مدینے میں مل جائے اور کوئی نماز حرمین سے نہ رہ جائے، یا پھر صبح کی نماز کا سلام پھیرتے ہی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ظہر مدینے میں مل جائے۔ ان دو طریقوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جماعت جو ہے اس حرم میں نہ صحیح تو اس حرم میں مل گئی۔ بالکل جی، آپ کراچی میں جب جاتے ہیں تو آپ میرے سلام بالکل عرض کریں۔ یہ تمام حضرات جو ہیں جن کا نام آپ نے لکھا ہے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، اور ہمیں ان سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور محبت ہوتی بھی وہی ہے جو اللہ کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض ہو، کسی کو کچھ دو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے کچھ روکو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، گویا اس نے پورا ایمان حاصل کر لیا۔ تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ میرے سلام عرض کریں گے انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ ہوٹلوں میں ٹیلی ویژن وغیرہ ہیں، بہرحال یہ وبائے عام ہے، یہ مصیبت عامہ ہے، بلوائے عامہ ہے، ہر بندہ بچنے کی کوشش کرے۔ اب ان چیزوں سے آپ اس طرح نہیں روک سکتے کہ گھر میں ٹی وی نہیں ہوگی تو دوسرے گھر میں ہوگی، تیسرے گھر میں ہوگی، چوتھے گھر میں ہوگی۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اصلاح کریں کہ ہو اور نہ دیکھیں۔ کمال تو تب ہے نا، اب ہم یورپ میں جاتے ہیں، بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ماشاءاللہ، ہم نے دیکھا ہے ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر کمرے میں ٹی وی ہے، اور 50-50 انچ کے ٹی وی ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ بس انہوں نے ایک رواج ہے رکھا ہوا ہے کہ موسم کا حالات کا پتہ کرنا ہوتا ہے، سفر پہ نکلو تو وہاں ٹی وی پہ موسم آتا رہتا ہے کہ کل کا ویدر کیسے ہوگا، بارش کیسے ہوگی، کون سی سڑک کھلے گی، کون سی بند ہوگی، وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ یا اخبار ضروری آ گئی، کوئی خبر آ گئی، ایمرجنسی سننی آ گئی، ورنہ پڑے ہیں دیکھتے نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو ایسا دین کی طرف لگا دیا ہے کہ وہ یہ تمنا ہی نہیں کرتے، وہ یہ خواہش ہی نہیں کرتے۔ ان کو بالکل بچپن سے انہوں نے 4 سال سے جو انگلی پکڑی ہے نا جی، مسجد دکھائی ہے اور ٹوپی پہنائی ہے اور رومال بندھوایا ہے اور جناب تعلیم دی ہے، اور مدرسے پہنچاتے ہیں، لے آتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اور ہر لحاظ سے کھیلنا ہے تو باپ کہتے چلو بیٹا میں تمہارے ساتھ، چلو اکٹھے کھیلتے ہیں، جو تم کھیلنا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں۔ تو ان کو گیم بھی کھلاتے ہیں، وہ گیمیں جو چیزیں شریعت میں مضر نہ ہوں، واک کراتے ہیں، بیویوں کے ساتھ جاتے ہیں، پردہ ہے باقاعدہ، بیوی ساتھ ہے، خامن ساتھ ہے، واک کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ ان کا بھی تو حق ہے نا۔ یہ تو نہیں وہ قیدی ہیں کہ ان کو کمرے میں بند کر کے بٹھا دو۔ مانا تو یہ ہے کہ بے حیائی نہ ہو، فیشن نہ ہو، ریانی نہ ہو، تمہاری بیوی کو لوگ نہ دیکھیں، اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، لوگوں کے لیے تو نہیں بنائی۔ تو اگر عزت ہو، حفاظت ہو، اپنی گاڑی میں بیٹھیں، لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیں، ہنسیں کھیلیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ سجدے میں آ کر اعتکاف کی نیت مجھے سمجھ نہیں آیا، غلطی سے سجدے میں مسجد میں آ کر، اچھا غلطی سے نہیں، اگر مسجد میں آئے کوئی نیت کر لے اعتکاف کی تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ جہاں تک مسجد میں کھانے پینے کا تعلق ہے، اگر آپ روزے سے ہیں تو افطار کر سکتے ہیں۔ حضور پاک نے ہمیشہ مسجد میں افطار فرمایا، ہمیشہ تو اعتکاف نہیں ہوتا تھا نا حضور پاک کا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنائے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کی اولادوں کو صالح بنائے۔ بس دعا کرو کہ دعاؤں سے گاڑی چل پڑے تو چل پڑے، ورنہ حالات تو بگڑ گئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج تو میرے عزیز ہم الٹا جو لوگ زیادہ، حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم داڑھی والے، اپنے آپ کو دین کا نام لینے والے اپنی زیادہ اصلاح کرتے، اپنا اولادوں کا، نسلوں کا، بچے بچیوں کا زیادہ خیال کرتے، لیکن بس اللہ کی طرف سے امتحان ہے، دعا کریں اللہ حالات درست کروا دیں۔
مجھے علم کا شوق ہے، اللہ پاک آپ کو نصیب کرے، بس شوق میں نے نہ کچھ شروع بھی کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تو فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، کہ قریبی رشتہ داروں سے بھی پردہ عورت کرے، بالکل کرے۔ باقی اگر لوگ مذاق اڑاتے ہیں اسی پر تو آپ کو اجر ملے گا۔ اسی لیے تو ہے نا کہ اگر ہم آج 10% بھی شریعت پہ عمل کر رہے تو نجات کا راستہ بن جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میری سنت پہ عمل کرنا ایسے ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج اس دور میں جو عورت پردہ کرے، جو عورت نماز پڑھے، جو عورت گھر میں رہے، جس عورت کے فیشن پہ، بالوں پہ، بدن پہ غیر کی نظر نہ پڑے، تو لوگ تو اسی کو تانا بناتے ہیں کہ یہ ملا ہے، ملانی ہے، استانی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یار یہ بھی کوئی بیوی ہے۔ آج کل تو بیوی اس کو سمجھا جاتا ہے نا جو چلے تو محلے والے سارے نظارے سے مستفید ہوں، سارے خوش ہوں، اور شام کو شوہر بھی خوش ہو کے آئے، ماشاءاللہ۔ تو وہ بیوی آج کل جو ہے نا پسند کی جاتی ہے کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی۔ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ڈانس فلور کرے، کھڑا ہو، تھرک رہا ہو تو اس کو بھی غصہ نہیں آتا، اور وہ دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کے ناچے تو اس کو بھی غیرت نہیں آتی۔ یہ معزز ہوتے ہیں، یہ ایلیٹ کلاس ہے۔ حضور اکرم کے روضے کی طرف کچھ لوگوں نے، یہودی تھے، یہودی نسل تھے، انہوں نے سرنگ کھودنے کی کوشش کی تو نور الدین زنگی بادشاہ کو خواب میں اللہ نے دکھلایا، تو انہوں نے پھر وہ سارا سیسا ڈلوا دیا۔ امام مہدی الگ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہوں گے۔ قادیانیوں نے نئے نبوت کا ادعا کیا۔ جب کوئی آدمی حضور کے بعد کسی کو بھی نیا نبی مانے وہ کافر اور مرتد ہے، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ تو جب انہوں نے مرزا کو نبی مانا، صاف بات ہے کہ کافر ہو گئے پوری امت کے نزدیک۔ اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہے، کوشش تو کرے کہ بالکل دور نہ رہے، مجبوری ہو تو 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ اگر کوئی حالات ہے، نوکری ہے، غربت ہے، اور بیوی نے اجازت دی ہے تو پھر زیادہ بھی دور رہ سکتا ہے۔ آدمی کو بینک اسکیم کے تابع 20,000 روپے مہینہ بینک میں دے گا، 7 سال تک 20,000 روپے دیتا رہے گا، 7 سال کے بعد جو پیسے بنیں گے 15 لاکھ وہ بھی بینک میں رہیں گے، اور بینک اسے 20,000 مہینہ دیتا رہے گا جب تک اس کے پیسے بینک میں رہیں گے۔ بالکل حرام ہے، خالص۔ اب کیا خیال ہے، تم سمجھتے ہو تم کما رہے ہو کہ بینک کما رہا ہے؟ 20,000 روپے مہینہ دو گے تم 7 سال تک، یہ پیسے وہ کمائے گا، تمہارے پیسوں سے وہ کماتا رہے گا۔ جب 15 لاکھ ہو جائیں گے اب کہے گا جی 15 لاکھ رکھے رہیں تو 20,000 مہینہ دیتے رہو، تو تمہارے 15 لاکھ کو استعمال کر کے تمہیں 20,000 دے رہا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ 15 لاکھ کو دوسرے بینک کو دے دے گا سود پہ، جہاں تو اس کو 40,000 سود ملے، 20,000 تمہیں دے دے گا، 20,000 خود دیتا رہے گا۔ یہ کوئی تمہارے بھلے کے لیے سکیمیں تھوڑی ہوتی ہیں، تو پیچھے یہودی برین ہیں، وہ بناتے ہیں پالیسیاں، بالکل حرام، خالص۔ کبیر والا میں لڑکی کے ساتھ اللہ معاف کرے، بس دعا کرو۔ آج کل موجودہ دور میں لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہیں کاروکاری کے واقعات ہو رہے ہیں، کہیں نعوذ باللہ پنچایت بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ اس لڑکی کے بھائی نے ہماری لڑکی سے زنا کیا، اس کے ساتھ 4 آدمی زنا کریں، نعوذ باللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے قہر کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ، اس لڑکی کا کیا قصور ہے بھئی؟ اگر اس کے بھائی نے گناہ کیا ہے تو بھائی کی سزا یہ تو نہیں کہ بہن کو دی جائے، اور پنچایت فیصلہ کرے، ان کے ساتھ زبردستی زنا ہو، اور زنا اندر ہو رہا ہے، باہر لوگ کھڑے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، دعا کریں اللہ پاک رحمت کرے۔
اللہ کے نبی کے ساتھ یا رسول اللہ حرف ندا لگانا اور پکارنا جو ہے وہ منع ہے. حرف ندا اللہ کے ذات کے لیے مخصوص ہوتا ہے. حضور کا سایہ مبارک صاحب بالکل تھا. یہ آپ کو کس نے کہا کہ نہیں تھا؟ بعض لوگ کٹھے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں. بھائی اللہ کا ذکر جس حال میں بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں. جو لوگ بکرا منڈی میں بکرے ذبح کرتے ہیں اگر ہم دم کا گوشت ان کو دے دیں، میرے بھائی ان کو کیوں دے دو؟ باہر غریب کھڑے ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر دو. وہ تو ویسے وہاں مزدور ہیں. ہاں وہ بھی غریب ہیں، اگر چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ 750. لیکن وہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ آپ سے انشاءاللہ لے کے وہی بکرا پھر 50 ریال کا بیچ دیتے ہیں. اس لیے غریبوں کو تقسیم کریں آپ. مسلمان بڑا فنکار ہے نا جی. یہ دم بیچتا ہے، بکرے بیچتا ہے، حاجی بیچتا ہے. اگر کسی مسکین آدمی پہ دم پڑ گیا، اب وہ دم کا بکرا خود کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. غریب ہے، دم نہ دے، روزے رکھ لے، ضروری دم دینی ہے. تحیت المسجد جو ہے جمعہ کے دن جب آئیں اور سورج ڈھل جائے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. کالی مہندی خالص نہ لگائیں، اس میں کچھ ملا دیں لال، تھوڑا سا رنگ تبدیل ہو جائے بس. ورنہ بعض صابئین تو خالص کالی بھی لگاتے تھے. لیکن بہتر یہی ہے، علماء کہتے ہیں کہ خالص کالی نہ ہو، یعنی کالی اور لال کو ملا دیں، یا کالی اور وہ جو آتا ہے نا بسمہ اس کو ملا دیں، کچھ نیلا سا رنگ ہو جائے گا، وہ بالکل جائز ہے انشاءاللہ. میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، احرام جدے سے باندھا، بالکل دم پڑ گئی. مدینہ منورہ سے جائیں واپسی پہ بھی عمرہ کریں.